بے قدری کا بس ایک ہی جواب ہوتا ہے اور وہ ہے فاصلہ۔ نہ رد عمل، نہ بحث، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ گلے، نہ شکوے۔ بس خاموشی سے اپنی موجودگی ختم کر دو۔ وہ اللہ ہے نا، وہ بڑا ہی بے نیاز ہے۔ وہ ہر کسی کو اس کے کیے ہوئے کا اجر لازمی دیتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا۔ دھوکہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بڑی ہی وفادار ہوتی ہے۔ یہ جہاں سے شروع ہوتا ہے پلٹ کے وہیں پہ ہی آ کے ختم ہوتا ہے۔ دھوکہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اپنے مالک کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ یو کے آنا اور یہاں پہ آ کے کامیاب ہونے کا خواب ہر پاکستان کی آنکھ میں پایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، کچھ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ وہیں پہ رہتے ہوئے سٹرگل کرتے ہیں۔ اب یہ ایک ڈیفرنٹ تھیوری ہے کہ کون کہاں پہ رہ کے سٹرگل کرتا ہے، لیکن بظاہر ہمارے وہاں پہ پاکستان میں نا یہی پرسیپشن پایا جاتا ہے کہ جو کوئی بندہ بیرون ملک چلا جاتا ہے نا، اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو میں ایک بات کلیئرلی بتاتی چلوں کہ ان ابراڈ کنٹریز میں آ کے، یو کے جیسے ملک میں آ کے وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو کہ اس چیز کا ظرف رکھتا ہے۔ اللہ بھی اسی کو نوازتا ہے جو کہ جس چیز کے قابل ہوتا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ وہ کسی کی رسی جلدی کھینچ لیتا ہے اور کسی کی رسی کو کافی طول دے دیتا ہے، اس کو کافی موقع دیتا ہے کہ شاید یہ سیدھے راستے پہ واپس آ جائے۔ اب سارا اور سمیر یہاں پہ یو کے میں آئے تھے اور ان دونوں کی نا آپس میں لو میرج ہی ہوئی تھی۔ سارا پڑھی لکھی لڑکی تھی اور ماسٹرز کی یہ ڈگری کمپلیٹ کر رہی تھی، جبکہ سمیر جو تھا وہ ایک موبائل کی فون شاپ کے اوپر نا ریپیئرنگ کا کام کیا کرتا تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بھی محبت جو ہے وہ اندھی ہوتی ہے اور یہ اندھا پن انسان کی آنکھوں سے اسی وقت اترتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ بہرحال جی، قسمت کا چکر ایسا چلا کہ بھی سارا اور سمیر کی شادی ہو گئی۔ گھر والوں نے کافی ساری ریزسٹنس کی، لیکن اس کے باوجود سارا نے نا سٹینڈ لیا کہ میں شادی کروں گی تو سمیر کے ساتھ ہی کروں گی۔ اب جی سارا چونکہ پڑھی لکھی لڑکی تھی اور ان لوگوں نے نا آپس میں مل کے یہ پلاننگ کی کہ یہ یہاں پہ یو کے میں آ جائیں گے اور یہاں پہ آ کے اپنی زندگی ایک نئے سرے سے شروع کریں گے۔ اب یو کے آنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں، اس کے لیے اچھا خاصا جو روپیہ پیسہ ہے نا وہ چاہیے ہوتا ہے۔ بہرحال جی سمیر نے اپنے گھر والوں سے جو تھا وہ اپنا حصہ وغیرہ لیا اور کچھ اس نے وہاں سے قرض وغیرہ اٹھایا اور جو بھی تھا کرا کے نا اس نے سارا کا یہاں پہ نا یو کے میں اسٹوڈنٹ ویزا لگوا لیا اور خود اس کے ڈیپینڈنٹ کے طور پہ آ گیا۔ اب شادی کو کوئی تقریباً 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ یہ لوگ یہاں پہ یو کے آ گئے۔ سارا نے یہاں پہ اپنی یونیورسٹی جوائن کر لی اور چونکہ سمیر اس سے محبت کرتا تھا تو اس نے نا اسے کوئی بھی کام نہیں کرنے دیا۔ خود وہ بیچارہ یہاں پہ نا ڈبل شفٹس لگایا کرتا تھا، چونکہ اس کا ڈیپینڈنٹ تھا تو اس کے لیے کام کرنا کوئی مطلب ورکنگ آورس کی ریسٹرکشن نہیں تھی۔ وہ ڈے ٹائم میں اپنا وہی موبائل ریپیئرنگ کا یہاں پہ کام وغیرہ کیا کرتا تھا اور شام میں جو تھا وہ یہاں پہ جو یہ فوڈ ڈیلیوری کی ہوتی ہے نا سروس، یعنی کہ ڈیلیوری مین، وہ بن گیا۔ اب جی وہ بیچارہ نا دن رات کام کیا کرتا تھا اور ایک طرح سے مشین ہی بن گیا تھا، جبکہ سارا ایک صرف اس نے یونیورسٹی ہی جانا ہوتا تھا اور اس کے بعد سارا ٹائم جو تھا نا وہ گھر میں مہارانیوں کی طرح بیٹھ کے تو بس انتظار کیا کرتی تھی کہ کب سمیر واپس آئے اور اس کے بعد یہ لوگ کہیں باہر آؤٹنگ کے لیے جائیں۔ لیکن وہ چونکہ تھکا ہارا آیا ہوا تھا اور ڈبل کام کیا کرتا تھا تو اس وجہ سے کہیں آؤٹنگ وغیرہ پہ جانا یا مطلب جو بھی چونچلے وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان کا تو یہاں پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ صرف سمیر کا ہی چکر نہیں ہے، یہ یہاں پہ رہنے والے تقریباً تمام پاکستانیوں کی یہی کہانی ہے کہ وہ جو ڈریمنگ ہوتی ہے نا کہ بھی یہاں پہ رہتے ہوئے کہیں روز باہر آؤٹنگ پہ جائیں گے، کہیں باہر شاپنگیں ہوں گی اور باہر کھانے وغیرہ کھائے جائیں گے، اس طرح کے چونچلے یہاں پہ نہیں چلتے ہیں۔ یہ سب کچھ نا پاکستان میں ہی اچھا لگتا ہے اور وہیں پہ ہوتا ہے۔ اب سمیر یہاں پہ نا پیسہ بنانے کے چکروں میں لگ گیا، یعنی کہ اپنا اس کو یہ تھا کہ ایک زندگی ہینڈسم طریقے سے گزرے گی اور آف کورس سارا کی آگے یونیورسٹی کی فیس وغیرہ بھی اس نے بھی پے آف کرنی تھی، تو جی اس لیے وہ دن رات پیسہ کمانے کی مشین بن گیا اور سارا جو تھی وہ اس سے دور ہونا شروع ہو گئی۔ اب جی یہ جو لو میرجز ہوتی ہیں نا ان کا اکثر یہی انجام ہوتا ہے کہ یہ لو آج ہوتا ہے اور کل کو نہیں ہوتا ہے۔ سارا نے نا یونیورسٹی میں اس کی دوستیاں وغیرہ نا ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اب چونکہ یہ مطلب شروع سے ہی آپ کہہ لیں کہ بھی اس طرح کے ہی رجحان تھا کہ بھی اٹینشن سیکر تھی
एप्रिशिएशन, तारीफ, हर वक़्त खुशामद, ये सब कुछ ना इसकी नेचर में शामिल था। अब वही सारी तवज्जो इसको ना समीर की बजाय कहीं और तरफ से मिलना शुरू हो गई, तो ये उस तरफ माइल हो गई। हालाँकि समीर इसकी हर ख़्वाहिश का एहतराम किया करता था। इसने बाहर आना चाहा तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके उसको बाहर लेकर आया। इसको एक तरह से महारानियों की तरह उसने घर में बैठा के रखा। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका काम था कि वो यूनिवर्सिटी में जाएगी, क्योंकि उनको यहाँ पे रहने के लिए एक लीगल स्टेटस चाहिए था। वो भी सिर्फ़ इस वजह से ही जा रही थी पढ़ने के लिए। इसके अलावा समीर उससे ना यहाँ पे ना तो कोई काम करवाता था और ना ही कोई वो बाहर जॉब वग़ैरह किया करती थी। लेकिन फिर भी इसको समीर की कदर ना हुई और यूनिवर्सिटी में इसकी दोस्ती एक ब्रिटिश इंडियन मुस्लिम के साथ हो गई और वहाँ पे ये देखते देखते दोस्ती जो थी वो दोस्ती की हद से आगे बढ़ के प्यार की हदूद को क्रॉस करना शुरू हो गई। अब जी निक ने ना इसको बड़े ही सुहाने ख्वाब दिखाए कि ये अगर सारा जो है वो निक के साथ शादी कर लेगी तो ये इसको यहाँ पे रहने का एक लीगल स्टेटस मिल जाएगा, क्योंकि निक के पास ब्रिटिश पासपोर्ट था। और इन चक्करों में आके ना मतलब कि भी दोबारा से मोहब्बत की एक अंधी पट्टी सारा ने अपनी आंखों के ऊपर बांधी और इसने समीर को कहा गुड बाय। और इसने एक तरह से उसको धोखा ही दिया और उसने बेचारे ने इसके ऊपर जितनी भी इन्वेस्टमेंट वगैरह की थी, जो भी प्यार मोहब्बत का चक्कर चल रहा था या वटेवर जो भी इमोशनल अटैचमेंट थी ना, इसने सबको अपने पैरों तले रौंदते हुए निक के साथ ये शादी करने का ना प्लान कर लिया था। अब जी एक तरफ तो सारा ने समीर से डाइवोर्स ले ली और दूसरी तरफ इसने सारा ने जो था ना वो होम ऑफिस में समीर की कंप्लेन भी जो थी ना वो उसके यानी कि अगेंस्ट कर दी। ईमेल उसको कर दी होम ऑफिस को कि ये मेरा डिपेंडेंट के तौर पे यहाँ पे यूके में आया था। अब चूंकि इन दोनों की आपस में बन नहीं रही, इनकी डाइवोर्स हो गई है, तो इसलिए समीर का जो यहाँ पे रहने का स्टेटस है ना उसको कैंसिल कर दिया जाए। अब जिस समीर के पास ना यहाँ पे यूके में रहने का कोई भी लीगल स्टेटस नहीं था और दूसरी तरफ सारा जो थी वो इन चक्करों में फिर रही थी कि भी अभी इसकी फ़िलहाल जो डिग्री वगैरह चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन उसको आगे प्लानिंग ये थी कि भी वो निक के साथ शादी करेगी और जी यहाँ पे वो निक के डिपेंडेंट के तौर पे रहेगी। समीर बेचारा बड़ा ही मतलब डिसअपॉइंटेड हुआ और दिल बर्दाश्ता हो के वो मतलब उसने बड़े तरले मिनते लिए सारा के कि भी वो ऐसा कदम ना उठाए। लेकिन चूँकि वो अब मतलब एक तरह से अंधी ही हो चुकी थी, तो उसने ना समीर की एक भी ना सुनी। क्योंकि उसकी प्लानिंग ये थी कि वो निक के साथ शादी करेगी और यहाँ पे कुछ ही अरसे के बाद ना उसका ब्रिटिश पासपोर्ट हो जाएगा और वो यहाँ पे एक हँसी-खुशी वाली और अय्याशी वाली जो ज़िंदगी है ना, वो गुज़ारेगी। और उसको यूँ लगता था कि अगर वो समीर के साथ रहेगी तो बस सारी ज़िंदगी ऐसे ही हैंड टू माउथ यानी कि घुट-घुट के गुज़ारा करना होगा, ज़रूरियात के लिए तरसना पड़ेगा और जो अय्याशियाँ और जो ख्वाब वग़ैरह वो आँखों में सजाए हुए थी ना कि भी यूके जाके मैं ये करूँगी तो वो करूँगी, वो कभी भी पूरे नहीं हो पाएँगे। इन लोगों को ना यहाँ पे यूके में आए हुए अभी कोई तकरीबन 1.5 साल का ही अरसा गुज़रा था और इस 1.5 साल के अरसे में समीर ने काफ़ी मेहनत की थी और जो भी इसके पास अब थोड़े बहुत पैसे बचे थे ना, वो इसने अपने साथ लिए और लेकिन ये था कि भी ये यूके से निकलने के बाद ना यानी कि डिपोर्ट नहीं हुआ था, बल्कि इसने ना टिकट जो थी वो पुर्तगाल के लिए करवा ली। चूँकि ये एक हुनरमंद इंसान था, मोबाइल्स की रिपेयरिंग का, उनकी सेलिंग का, उनकी खरीदो-फ़रोख्त का सारा काम ना इसको आता था, बड़ा ही एक्सपर्ट था ये इसमें। अब जी पुर्तगाल जाके ना इसने हिम्मत नहीं हारी और वहाँ पे रहना मतलब उसका जो लीगल स्टेटस लेना है ना वो इतना ज़्यादा वहाँ पे वीज़ा लेना मुश्किल काम नहीं है। जैसे-तैसे करके ना इसने वहाँ पे अपने वहाँ पे रहने का इंतज़ाम वग़ैरह कर लिया और ऐसे ही देखते-देखते ना इसने समीर ने वहाँ पे कुछ ही अरसे के अंदर-अंदर ना अपनी मोबाइल की एक शॉप भी डाल ली और उसमें अच्छा खासा इसको प्रॉफ़िट भी हुआ, बहुत सारा इसने पैसा भी वहाँ पे पुर्तगाल में रहते हुए कमाया। जबकि दूसरी तरफ जो सारा की प्लानिंग थी ना कि भी वो अभी अपनी स्टडी वग़ैरह जो है वो डिग्री कंप्लीट करेगी और उसके बाद निक के साथ शादी करके यहाँ पे यूके में हमेशा-हमेशा के लिए रह जाएगी। उसकी इन तमाम प्लानिंग्स के ऊपर ना पानी फिर गया। निक ने सारा को सुहाने ख्वाब तो दिखाए, लेकिन इन ख्वाबों को कभी भी पाया तक मील तक नहीं पहुँचाया। और सारा के साथ वही धोखा हुआ जो कि यहाँ पे रहने वाले ब्रिटिश एशियंस करते हैं कि लोगों को लारे लगा देते हैं कि भी हाँ जी हम आपके साथ शादी करेंगे। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद जब इनका ये फ्रेंडशिप वाला भूत उतरता है ना, तो ये अगले बंदे को बड़ी ही बुरी तरीके से झंडी करवाते हैं, उसको गुड बाय कर देते हैं। यही सब कुछ ना अब सारा के साथ भी हुआ। निक ने सारा के साथ शादी करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उसकी फैमिली नहीं मान रही है और वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके सारा के साथ शादी नहीं कर सकता। अब जी सारा की यहाँ पे डिग्री भी अभी कंप्लीट नहीं हुई थी
کیونکہ لاسٹ سیمیسٹر کی فیس جمع کروانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور یہ اس کا ارینجمنٹ نہ کر پائی، تو جی اس کو جو تھا نا وہ یونیورسٹی کی طرف سے لیٹر آیا اور نک سے دھوکہ کھانے کے بعد جی اب سارا اس پوائنٹ پہ پہنچ چکی تھی کہ یہاں پہ یو کے میں رہنے کے لیے اس کے پاس یہاں پہ گزارا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے اور نہ ہی وہ یونیورسٹی کی مزید فیس جمع کروا سکتی تھی۔ بہرحال جی اب سارا کو نہ مجبوراً یو کے چھوڑنا پڑا اور یہاں سے واپس پاکستان جا کے اپنے والدین کے گھر گئی۔ وہاں پہ جی والدین چونکہ پہلے ہی اس نے جو سمیر کے ساتھ شادی تھی وہ والدین کی مرضی کے خلاف جا کے کی تھی، تو انہوں نے بھی اس کی واپسی کو کوئی خوش آئند طریقے سے نہیں لیا۔ گھر میں آئے روز اس کا اپنی بھابھیوں کے ساتھ جھگڑا وغیرہ ہوا کرتا تھا اور کہا سنی ہو جایا کرتی تھی۔ بہرحال جی اس نے نہ تنگ آ کے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا اور اب ایک دارالامان میں یہ اپنی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئی ہے۔ وہاں کے ایک مقامی اسکول میں اب یہ ایک ٹیوشن وغیرہ لوگوں کو یعنی کہ بچوں کو پڑھاتی ہے اور بڑی ہی مشکل کے ساتھ اس کا گزارا وغیرہ ہو رہا ہے۔ سارا کو اب وہاں پہ اسکول میں پڑھاتے ہوئے کوئی تقریباً 3 سے 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، جبکہ ایک روز اس کی ملاقات وہاں پہ سمیر کے ساتھ ہوئی جو کہ اس اسکول میں اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کروانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اور سارا کو اس حال میں دیکھ کے اس کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوا، افسوس ہوا، پریشانی ہوئی اور ساتھ ہی اس کو سارا کا دیا ہوا وہ دھوکہ بھی یاد آیا کہ اس نے کس طرح سے ایک برٹش پاسپورٹ ہولڈر کی خاطر سمیر کو ٹھکرا دیا تھا۔ سمیر تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا، پرتگال میں رہتے ہوئے اس نے شادی بھی کر لی اور وہاں پہ اب اس کے 2 بچے بھی تھے۔ بہرحال جی اب پیسہ وغیرہ کمانے کے بعد یہ پاکستان اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہو گیا تھا اور اب یہاں پہ پاکستان میں سمیر کی ایک اچھی خاصی ہینڈسم لائف گزر رہی تھی، لیکن سارا اب در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہو چکی تھی۔ تو جی یو کے میں آنے کے بعد نا لوگوں کے دماغ بہت جلدی پھر جاتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ بھی ہم لوگ کوئی نہ کوئی ایک شارٹ وے لے کے اور کوئی چور راستہ ڈھونڈ کے ہم زندگی میں شاید کہ آگے بڑھ جائیں، ہم زیادہ کامیاب ہو جائیں۔ لیکن ان شارٹ کٹس کو ڈھونڈنے کے چکروں میں نا لوگ جو موسٹلی یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر آنے والی پاکستانی لڑکیاں ہیں وہ ہمیشہ دھوکہ ہی کھاتی ہیں اور سارا کی طرح اسی طرح سے اپنے ساتھ جو مخلص رشتے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔